بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صفدر خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ ہر قسمی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق بات کرتے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کیا شکل اختیار کیے جا رہا ہے۔ کیا میاں محمد نواز شریف جو ہے پاکستانی قوم کے چوتھے وزیر اعظم بننا جا رہے ہیں، یا یہ سہرا جو ہے کسی اور کے سر جو ہے وہ سجے گا؟ فی الحال جو صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے۔ تو نواز شریف صاحب بڑی امیدوں اور بڑی امنگوں سے آئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی، جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا، ان کا جو ووٹر ہے وہ اتنا ابھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس طریقے سے اس حد تک نظر نہیں آ رہی کہ ایک جلسہ ہوا اس کے بعد کوئی خاطر خواہ جلسے وغیرہ ان کے نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ بہت سے وجوہات ہیں جو نواز شریف کو پی ایم بننے سے روک سکتی ہیں۔ اس میں سے ابھی تک جو نااہلی والا کیس ہے وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ بھی فائنل نہیں ہوا، اس میں سے بھی بری نہیں ہوئے، اور باقی بھی کچھ کیسز ہیں جو ان کے اوپر جو ہے ابھی تک موجود ہیں، یعنی مکمل طور پر کلین چٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی ہے میاں محمد نواز شریف کو۔ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے کہ ابھی اس وقت تک الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں فی الحال، کیونکہ وہ عدالت سے ایک دفعہ جو ہے وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں پاناما کیس کے اندر، تو اس کے اندر ابھی تک وہ ان کو بریت نہیں ہوئی ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں، اور جیسا کہ مختلف سروے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، جس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا وہ جو ووٹ بینک ہے اس حد تک نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پی ایم شپ جو ہے وہ نصیب ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیا کروٹ اختیار کرتی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو ہے ابھی تک ان کا نام لینے پر پابندی ہے، غلطی سے میں نے بھی لے لیا نا، تو بہرحال چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے ابھی تک تاحال وہ زیر عتاب ہیں، اور اڈیالہ جیل کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے کیسز کو بھی فیس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی IPP وہ بھی اپنا زور لگا رہی ہے، ایک دو جلسے کیے ہیں جناب انہوں نے کسی بڑے شہر کے اندر، تو ابھی تک ان کا جلسہ نہیں ہوا ہے، یعنی جس کے اندر لاہور، کراچی، اسلام آباد اس طرح کے جو مقامات ہیں جہاں پر اگر جلسہ ہو تو وہاں پر اپنی سیاسی قوت کا جو مظاہرہ ہے وہ ہوتا ہے، اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں یہ پارٹی جو ہے وہ کس پانی میں ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا جو جلسہ مینار پاکستان پہ ہوا، اس کی بھی جو ہے وہ لوگ اس کے حوالے سے مختلف چیمگوئیاں کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جلسے کے اندر تعداد کتنی تھی، کس طرح کا کراؤڈ تھا، کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، تو مختلف خبریں ہم تک آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مختلف فیکٹری ورکرز تھے جو اکٹھے کیے گئے تھے، جو مختلف ملوں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ تھے، ان کو بسوں میں بھر کر جو ہے وہ لایا گیا تھا، اور کچھ سوسائٹیاں جو مختلف سوسائٹیاں ہیں ان کے لوگ تھے وہ ان کو لایا گیا تھا، کچھ لوگوں کو جو ہے مختلف طریقوں سے وہاں پر لایا گیا تھا، تو کراؤڈ جو ہے اتنا چارج بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو مخالفین ہیں ان کے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف نون لیگ کی بات ہوگی، اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے صاحبزادے کو پی ایم بنوانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہراً ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک تاریخ کو فالو کر رہے ہیں، ہسٹری کو فالو کر رہے ہیں۔ ہسٹری کیا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھٹو صاحب تھے وہ بھی پہلے جو ہے وزیر خارجہ بنے تھے، تو اسی لیے انہوں نے بھی وہ ایک ارینجمنٹ کر کے اس کو مسٹر بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ تو اب دوسرا قدم جو ہے وہ ان کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے وزیر خارجہ بنے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم بن گئے تھے، تو اب یہ ان کا خواب ہے بہت بڑا کہ اب بلاول صاحب جو ہے ان کے اوپر
PM کا سہرا جو ہے ان کے سر پہ سجایا جائے۔ تو بہرحال جی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے خواب کی تعبیر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، میں اور آپ جو عوام ہیں وہ تو تماشائی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی کسی کے دوڑ پڑتے ہیں، اور کسی کو ہمارا خیال جو عوام کا، پبلک کا خیال جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عوام ہیں ان کو باشعور ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہو۔ لیکن ایک اور ظلم ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 75 سالہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ مختلف فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں پنپ سکی ہے۔ اور اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، چاہے کوئی بھی آ جائے، جس کو عوام لے آئیں اس کا حق ہے کہ وہ آئے اور PM کی کرسی پر بیٹھے، اپنی حکومت بنائے اور حکومت کو چلائے، جس کے پاس مینڈیٹ ہو۔ لیکن اب جو سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب حق یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے، جو حقیقی جمہوریت ہے، اس کو آنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جمہوریت ایسے تو نہیں کہ اب ہم سب و خواب سے اٹھیں اور پاکستان کے اندر جو وہ جمہوریت لاگو ہو جائے۔ یہ ایسے ہوگی کہ جو سیاستدان ہیں، تھوڑا ان کو باشعور ہونا پڑے گا، تھوڑا عوام کو باشعور ہونا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور تھوڑا سا مشکلات فیس کرنی پڑے گی۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پریکٹس کسی حد تک شروع ہو گئی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ابھی تک دیکھیں کسی عدالت سے کوئی وہ ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کو بین کر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جلسے کرنے کی اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جب کہ فلسطین کے حوالے سے اگر انہیں ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی تو ان کو وہ فلسطین کے حوالے سے بھی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کیسے وجود میں آئی اس کو بھی ہم سب جانتے ہیں، اور سب بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ کس طرح ارینجمنٹس کی گئیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کا جنم ہوا۔ اور یہ بچہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، یہ وقت ہی بتائے گا کہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے، وہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتا ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ ابھی وقت بتائے گا اس کے حوالے سے۔ تو باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی مختلف سیاسی پارٹیوں نے مختلف اس کے اندر مظاہرے کیے، جائے کہ یہ جو مظاہرے ہیں فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے کیے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے پیش جماعت اسلامی نے کیا اجتماع، اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین نے کیا، اور اس کے علاوہ ابھی تحریک لبیک والے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں۔ لیکن اس سے ایک بینیفٹ جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی لے رہے ہیں یہ لوگ، کہ جی بلکہ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے جلسے میں تو باقاعدہ اس بات پہ ووٹ بھی مانگے گئے کہ ہاں جی آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں طاقت میں لائیں، تاکہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام لے کر آئیں اور انصاف کا نظام لے کر آئیں اور مہنگائی کو ختم کریں۔ تو یہ موجودہ جو صورتحال ہے، اور چیئرمین PTI کے جو اپیلیں ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین PTI کو عدالت جانے کی بھی اجازت ملتی ہے یا نہیں، بہرحال کیونکہ ابھی تک جو ٹرائل ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ عدالت تک رسائی جو ہے وہ سائلین کی ہونی چاہیے، اور عدالت کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن سیف طریقے سے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے۔ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اس کو بری ہونا چاہیے، اور تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک ماحول بنے۔ اور اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے وہ بھی اسی میں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو عوام جس کو چاہتے ہیں
اس کو مینڈیٹ ملے اور وہ جو حکومت بنائیں. بے شک جو بھی آ جائے اس کے اندر جو انصاف کا تقاضا ہے، جو جمہوریت کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے مخلوط حکومت بنے یا کوئی 2/3 لے کے آ جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت بنائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے اپنی جو ناقص معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.